ہاں صاف بات، میں بھیجوں گا نگرانی کرنے کے لیے. یہ عام یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے. عام یونیورسٹی نے اکثر چور ڈاکو پیدا کیے ہیں. عام یونیورسٹی نے عام طور بے رحم خود غرض اپنے کیریئر بنانے والے پیدا کیے ہیں. آپ پوچھئے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے، بیٹا تم ایم بی اے کیوں کر رہے ہو؟ جاب کرنا ہے. علم کا مقصد کیریئر بنانا، اس سے بڑھ کر علم کی کوئی توہین ہے؟ علم کا مقصد دو ہوتے ہیں، معرفت رب اور خدمت خلق. علم کے دو مقصد ہیں، اپنے رب کو پہچاننا اور مخلوق کی خدمت کرنا اس علم کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. میڈیکل پروفیشن میں یورپ سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں کوئی ڈاکٹر حکیم کسی مریض کو دیکھنے کا 1 پیسہ فیس نہیں لیتا تھا. میں چیلنج کرتا ہوں ہسٹری کے پروفیسرز کو، میڈیکل سائنس کی ہسٹری پڑھانے والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں اور حوالہ دیتا ہوں کہ آپ انسائکلوپیڈیا پڑھیے اور میری بات کو کا ثبوت ڈھونڈ لیجیے. میڈیکل پروفیشن میں فیس لینا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا، بلکہ عام طور پر جو حکیم لوگ اور وید لوگ ہوتے تھے ان کے اپنے کھیت ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے، اور اس کے ذریعے ان کی زندگی گزرتی تھی، اور اس کے ذریعے ان کا ایک بجٹ ہوتا تھا، وہ یہ کہ جو مریض غریب ہو اس کو دوا کا بھی انتظام کرو، غذا کا بھی انتظام کرو. یہ مزاج تھا یورپ کے غلبے سے پہلے. مغرب نے ہم کو کیا دیا ہے؟ جو کچھ ہم کو مغرب نے دیا ہے اس سے بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہم سے مغرب نے چھین لی. نوجوانوں، مغرب کو پہچانو، سیلف کانفیڈنس لاؤ، احساس کمتری سے نکلو. میں جب نوجوانوں کو پھٹی ہوئی پینٹ پہنے ہوئے دیکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی، گھٹنے سے پھٹی ہوئی جینس کی پینٹ، تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی غریب ہے، اور شولاپور کے مسلمانوں سے اپیل کروں کہ کوئی چندہ دے دو، اس کی پینٹ پھٹ گئی ہے. نوجوانوں، تمہارا دماغ صحیح ہے؟ واٹس رانگ ود یور مینٹل کنڈیشن؟ تم کو نقل کرنا ہے تو یہ والی تم کو فیشن پسند ہے، اور میں مستورات میں ہوتی تو میں کہتا کہ تم کس جگہ پر لکھواتے ہو اپنی پینٹ پر آئی لو یو. کیا چوائس ہے تمہارا؟ تم نے مغرب سے خالی لمبے ناخن، پھٹی ہوئی جینس یہ لی ہے. مغرب سے تم نے وقت کی پابندی نہیں لی، مغرب سے تم نے وعدہ پورا کرنا نہیں لیا. یہ کیریکٹر کبھی ہمارا تھا، لیکن ہم تو کسی اور کام میں لگ گئے. اور مغرب نے ریسرچ کیا کہ مسلمانوں کی سربلندی کے اسباب کیا تھے. ان کے ریسرچ نے بتایا کہ مسلمانوں کی سربلندی کے اسباب ان کا کیریکٹر تھا، ان کا کردار، ان کا سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، بزنس میں ڈیلنگ میں ٹرانسپیرنسی رکھنا. تو دنیا میں جتنی چیزیں سربلندی عطا کرتی ہیں، مغرب نے وہ چیزیں اسلام سے لے لی پورے ریسرچ کے بعد. اور مغرب نے سے ہم نے ان کی تمام خرابیاں لے لی. اس یونیورسٹی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اعلیٰ ترین معیار کی پڑھائیں، اور ویلیوز بھی آپ صحابہ کرام جیسی پڑھائیں، قدریں پڑھائیں، سخاوت، ہر طالب علم کے اندر سخاوت آئے، ہمدردی آئے، انسانیت دوستی آئے، حق گوئی اور بے باکی آئے، ہمت اور حکمت آئے. صرف اپنے کیریئر کے لیے پڑھانے والی یونیورسٹیاں دنیا میں بہت ہیں، مزید اضافے کی ضرورت نہیں. ہماری یونیورسٹیاں وہ کیریئر کے لیے نہیں پڑھاتی تھی، وہ تیار کرتی تھی. میں نے امام ربانی مجلس ثانی کا نام لیا تھا، آپ کو حیرت ہوگی، امام ربانی مجلس ثانی کے جو استاد تھے وہی استاد تھے جو آگرہ کے تاج محل کے چیف آرکیٹیکٹ تھے. کین یو بلیو اٹ؟ دین اور دنیا کی کوئی تفریق تھی ہی نہیں. ایک آدمی جو سب سے بڑا مفسر تیار کر رہا ہے، ایک آدمی جس کا شاگرد سب سے بڑا محدث ہے، ایک آدمی جس کا شاگرد سب سے بڑا عالم دین ہے، وہی استاد کا شاگرد پوری دنیا کا سب سے بڑا انجینئر اور آرکیٹیکٹ ہے. ایک ہی استاد. یہ ہے علم کی وحدت. استاد الاساتذہ پچھلی صدی کے شاید سب سے بڑے علماء میں سے ایک علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو غضب کر دیا. انہوں نے توحید کی تشریح کرتے ہوئے جہاں یہ لکھا کہ ایک ہی کو رب ماننا، ایک ہی کو الہ ماننا، یہ توحید ہے، اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ توحید ہی میں شامل ہے دین اور دنیا کی وحدت کا عقیدہ رکھنا. یہ توحید کا معاملہ ہے. اگر انسان دین اور دنیا میں تفریق کر رہا ہے اس کی توحید میں کمی ہے.